بسم الله الرحمن الرحيم. وعن حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر. حضرت حارثہ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرات صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: الا اخبرکم بأہل الجنہ، کہ کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ کون جنتی ہے جو جنت میں جائے گا، اللہ جل شانہ سے جنت نصیب فرمائے گا۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ضعیف متضعف، ہر وہ شخص جو کمزور ہو اور لوگ بھی اس کو کمزور، لاچار اور بے یار و مددگار سمجھے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، لیکن وہ اللہ کے نزدیک بڑے مقام، بڑے مرتبے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ پر توکل کر کے کسی بات پر قسم کھاتا ہے تو اللہ ضرور اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے دوبارہ حضرات صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ الا اخبرکم بأہل النار، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں، جو جہنمی ہوں گے، جو جہنم میں جائیں گے۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ شخص جو سرکش ہو، نافرمان ہو، جواز جھگڑالو قسم کا ہو، اور مستکبر تکبر، بڑائی اور گھمنڈ میں مبتلا ہو، ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ جنتیوں کی ایک طرح سے صفت یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ عام طور پر جنت میں جانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کے پاس جب طاقت یا مال آ جاتا ہے تو بس اوقات وہ اپنے طاقت اور مال کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی حقیر سمجھتا ہے، لوگوں سے بھی الجھتا رہتا ہے، تکبر، گھمنڈ اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ مال کا اور طاقت کا نشہ ہوتا۔ دنیا میں جتنے بھی طاقتور لوگ گزرے ہیں، مالدار لوگ گزرے ہیں، عام طور پر اس عام بیماری میں، روحانی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ قارون کا معاملہ ہو، فرعون حامان کا معاملہ ہو، یا بڑے سے بڑے مالدار اور طاقتور شخص کا معاملہ ہو، تو وہ سرکش ہوئے، نافرمان ہوئے، جھگڑالو قسم کے اور متکبر، گھمنڈی قسم کے، تو ان کا یہ طرز عمل یا ان کی یہ بری عادات و صفات انہیں جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گی۔ یعنی ایسی خصلتوں والا شخص عام طور پر جہنم ہی میں جائے گا، جبکہ اس کے بالمقابل جو اہل جنت ہیں، جنتی ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں۔ کمزور کا مطلب یہ ہے کہ بس اوقات مالی اعتبار سے بھی اتنے مضبوط نہیں ہوتے اور نہیں طاقتور ہوتے ہیں، بلکہ کمزور ہوتے ہیں، جو ان پر لوگ ان کو کمزور بھی سمجھ کر ظلم ڈھاتے ہیں، مظالم ان پر کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ظاہری مال، طاقت کا اللہ کے یہاں اعتبار نہیں، اللہ کے یہاں تو آدمی کے تقوی کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ جسے لوگ کمزور سمجھ رہے ہیں، جسے لوگ بے یار و مددگار سمجھ رہے ہیں،
جسے لوگ بے سہارا سمجھ رہے ہیں، بے وقاص سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک اتنے مقام اور مرتبے والا ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر بھروسہ کر کے کسی بات کی قسم کھا لے کہ یہ ضرور ہوگا، میں قسم کھاتا ہوں، تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں اور اس کام کو کر دیتے ہیں۔ تو عام طور پر اہل جنت کمزور لوگ ہوتے ہیں، جن کی کو لوگ بھی کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ہم مسلمانوں کو ایک طرح سے اس بات پر تسلی ملتی ہے کہ جو آج کل کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، معاشی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، اور دنیاوی ترقی میں وہ پیچھے ہیں، تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو، اہل جنت کو کمزوری رکھا، لوگ بھی کمزور سمجھتے ہیں، اس لیے جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم بھی ڈھائے جا رہے ہیں، مظالم بھی ان پر ہو رہے ہیں، لوگ انہیں کمزور سمجھ کر طرح طرح کے مظالم ان پر ڈھا رہے ہیں، تو یہ ان کے اہل جنت ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ البتہ ایمان والوں کو اپنی طاقت بھرپور جمع رکھنی چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، معاشی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا چاہیے، مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا چاہیے، دیگر وسائل میں بھی ایمان والوں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ لیکن اگر مضبوطی نہیں ہے، کمزوری ہے، تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کے لیے خطرے کی بات ہو، بلکہ یہ بھی آخرت میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا ایک ذریعہ بن جائے گی، اور انہی کی اس کمزوری کو اللہ جل شانہ اپنی رحمت کا حقدار بنا کر اسے جنتیوں میں داخل فرما دیں گے، اور اس کا شمار اہل جنت میں ہوگا۔ کل ضعیف متضاعف، ہر وہ شخص جو کمزور ہو، ضعیف ہو، لوگ بھی کمزور سمجھیں، لیکن اللہ کے نزدیک بڑے مقام اور مرتبے والا ہوتا ہے، اور جو مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے وہ گھمنڈ میں، تکبر میں، بڑائی میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی سرکشی اور نافرمانی کرتا ہے، جھگڑا اور لوگوں سے الجھتا رہتا ہے، یہ اس کے جہنمی ہونے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ دعا فرما اللہ جل شانہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔